پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا۔ مختصر تفسیر۔ آیات بالا میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات اور ان کی نالائقیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرعون اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کیا تو ہم نے قوم کو بچا لیا اور فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی قوم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے ہی دوسرا خدا تیار کر لیا اور سامری کے کہنے میں آ گئے، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، لیکن اس کی بھی قدر نہ کی اور رویت کا مطالبہ کر دیا، جس پر بجلی گرائی گئی اور پھر زندہ کر دیا گیا کہ اب ہوش میں آ جائیں، لیکن نہ آئے۔ ابر کا سایہ دیا، منو سلوا کی غیبی غذا دی، لیکن جب قریے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نہ سجدہ کیا اور نہ حتیٰ کہا، بلکہ حنتا کہہ دیا، جبکہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ہم تو اضافہ بھی کر دینے والے تھے۔ ان واقعات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کا حاصل ہو جانا فرد یا قوم کا کمال نہیں ہے۔ خدا ایسے نالائق افراد کو بھی ایسی عظیم نعمتیں دیتا ہے جن کا عالمین میں جواب نہیں ہوتا۔ کمال انسانی اس کے تشکر، قدر شناسی، توبہ اور سجدہ و استغفار میں ہے، جسے بنی اسرائیل نے نظر انداز کر دیا تھا اور بار بار عذاب الہی کے حقدار ہو گئے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفوسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ
बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ مختصر تفسیر۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور نہ کسی بشر میں صبر کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر نہ دیکھ سکے تو دوسرے افراد کے دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ مختصر تفسیر۔ بنی اسرائیل اس قدر بے ایمان تھے کہ عملی اتباع تو بڑی بات ہے، لفظ حتیٰ اور مغفرت کو زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے، اور اس کے بجائے ہنتا کہہ رہے تھے، یعنی آخرت کے بجائے دنیا کی نعمتوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ طرز عمل تھا جو عذاب الہی کا باعث ہو گیا۔ دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا بدترین طرز عمل ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ منو سلوا کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مختصر تفسیر۔ بظاہر دنیا میں نہ آسمان سے غذا نازل ہوتی ہے نہ عصا مارنے سے چشمہ نکلتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اتمام حجت کے لیے یہ سب کچھ کر دیا اور انسانوں کو متوجہ کر دیا کہ ہمارے ہو جاؤ، تو اقتصادی بائیکاٹ یا معاشی ناکہ بندی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم عصا سے چشمہ نکال سکتے ہیں اور فضا سے منو سلوا نازل کر سکتے ہیں۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے. موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا. اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے. یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے. مختصر تفسیر. آیات الہی کا انکار اور مادی غذاؤں کی فکر انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے. جو شخص خدائی عطیے پر اکتفا نہیں کرتا اور ہوس میں پڑ جاتا ہے اور رنگ برنگ کی غذاؤں پر جان دے دیتا ہے اور پھر ان غذاؤں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کے حصے میں ذلت اور محتاجی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. دنیاوی غذاؤں کا یہی خاصہ ہے کہ جتنی قسمیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی محتاجی زیادہ ہوگی. سادہ غذا انسان خود بھی بآسانی فراہم کر سکتا ہے، تلون اور تنوع کی فکر ہی اسے محتاج اور ذلیل بنا دیتی ہے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے. مختصر تفسیر. اس آیت میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے جب تک واقعی ایمان اور عمل صالح نہ ہو، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ سابق میں غیر مذہب پر ہونا ایمان لانے یا عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. انسان کفر بھی اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے اور ایمان بھی اپنے ارادے سے پیدا کرتا ہے. پیدائشی طور پر نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ مسلمان. فطرت اسلام پہ پیدا ہونا اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے. ایمان کے ذیل میں صرف اللہ اور آخرت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایمان بالرسول در حقیقت ایمان باللہ کا لازمہ ہے، جس طرح کہ ایمان بالامام ایمان بالرسول کا لازمہ ہے. رسول پر ایمان کے بغیر خدا پر ایمان لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کے لیے عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ. ثم
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ مختصر تفسیر۔ بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے سر پر کوہ طور لٹکا دیا گیا تو انہوں نے عہد کر لیا لیکن پھر بھی عمل نہ کیا۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیل سکتا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ بہرحال نہیں مانتے، چاہے عذاب الہی سر پر معلق کر دیا جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں۔ مختصر تفسیر۔ بظاہر مخالفت بہت معمولی تھی کہ شنبے کے دن مچھلی کا شکار ممنوع تھا اور وہ جمعہ کے دن گڑھا کھود دیا کرتے تھے کہ مچھلیاں اس طرف آ جائیں اور انہیں پکڑ لیں، لیکن خدا نے انہیں بندر بنا دیا کہ اگر تمہیں اس طرح کی ہیرا پھیری آتی ہے تو ہمیں بھی خلقت کو تبدیل کر دینا آتا ہے۔ خدا کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ انسانیت کا حق انہی لوگوں کو ہے جو احکام الہی کی اطاعت کرتے ہیں، باقی سب بندر ہیں، ظاہری اعتبار سے نہ بھی ہوں تو باطنی اعتبار سے ہیں۔ نصیحت صرف صاحبان تقوی ہی حاصل کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مختصر تفسیر۔ بنی اسرائیل میں لوگوں نے ایک رئیس کو قتل کر دیا تھا کہ اس کا ترکہ تقسیم کر لیں اور دوسرے پر الزام رکھ دیا۔ خدا نے کہا کہ گائے ذبح کر کے اس کے مقتول کے جسم سے مس کر دو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ ان لوگوں نے الزام باقی رکھنے کے لیے تادیر حیلہ حوالہ کیا اور بالآخر مجبور ہوئے۔ الزام تراشی کرنے والے حقائق کا سامنا کرنے سے ہمیشہ گھبراتے ہیں اور ان کا انجام ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ جو خدا ایک گائے کے گوشت کو مس کر کے مقتول کو زندہ کر سکتا ہے وہ تقاضائے مصلحت کے بعد انسان کی ٹھوکر سے بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور گہوارے سے جسم مس کرنے والے کو نئے بالوں پر بھی عطا کر سکتا ہے۔ قدرت خدا سے کوئی شے بعید نہیں ہے، صرف مصلحت کے تقاضے کی ضرورت ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو۔ اب حکم خدا پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد پھڑکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن
شاء الله لمهتدون. ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، اب کون سی ذبح کریں؟ اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. حکم ہوا کہ ایسی گائے جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتے، نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو. ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو، خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے. مختصر تفسیر. بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت کے عقد کا جھگڑا تھا جس کا عقد ایک شخص سے ہو گیا تھا اور اس کے رقیب نے اسے قتل کر کے دوسرے قبیلے میں لاش پھینک دی اور ہنگامہ شروع ہو گیا. آخر میں اتنی بحث ہوئی کہ ایک گائے کی قیمت اس کی کھال کے اندر سما جانے والے سونے کے برابر قرار پائی اور یہ قیمت ایک مرد مومن کو مل گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رقابت پہلا جرم، قتل دوسرا جرم اور اتنی قیمت ادا کرنا تیسری سزا. اور ان سب کا فائدہ ایک دیندار آدمی کو ہوا کہ پروردگار نیک بندوں کو مختلف طریقوں سے رزق عطا کر دیتا ہے اور موذیوں کے جھگڑوں سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا، حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے. مختصر تفسیر. یہودی علماء توریت سے صفات پیغمبر کو نکال کر دوسرے الفاظ رکھ دیتے تھے کہ کہیں مرید ہاتھ سے نہ نکل جائیں. یہودی صفت افراد آج بھی عوام کو قبضے میں رکھنے کے لیے حقائق میں تحریف کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ
ربكم أفلا تعقلون. یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا تم مسلمانوں کو توریت کے مطالب بتا دو گے کہ وہ اپنے نبی کے اوصاف سے تمہارے اوپر استدلال کریں؟ کیا تمہیں